اس میں مختلف شعبۂ زندگی اور مختلف تاجروں سے ہم علمی گفتگو کرتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں. پہاڑ، درخت، پتے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تاکید کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم عطا فرمایا. درود شریف کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ دو کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے. میرا نام محمد یعقوب ہے، میرا لیڈیز سوٹوں کا کام ہے. جی ہمارے ساتھ یعقوب بھائی موجود ہیں، تاجر ہیں، طارق روڈ پہ بزنس ہے. اللہ کریم ان کو سلامت رکھے. ایک اور ہمارے حاضرین کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے. میرا نام محمد کاشف ہے اور میرا بھی لیڈیز سوٹوں کا کام ہے. جی ہمارے ساتھ کاشف بھائی اور یعقوب بھائی ہیں اور انہوں نے مقابلے میں حصہ لیا ہے. درود شریف کے فضائل بیان کیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود و سلام مجھے پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا پل صراط پر نور ہو جائے گا. درود پڑھنے والا اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے. درود شریف سے ہر غم دور کر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے. درود شریف پڑھنے والے کو انشاءاللہ عز و جل قبر و حشر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے. درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب میں یا حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. جی یعقوب بھائی سٹارٹ کریں. کثرت سے درود شریف پڑھنے والا قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے گا. درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. جی کاشف بھائی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. جی یعقوب بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. جی کاشف بھائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. جی یعقوب بھائی. کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب میں یا حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. جی کاشف بھائی. درود پاک پل صراط پر نور ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا پل صراط پر نور ہو جائے گا. درود شریف پڑھنے والے کو قبر میں اور حشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. سبحان اللہ. جی کاشف بھائی. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے پر درود پاک پڑھنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے والا اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے. جی ہمارے ساتھ یعقوب بھائی اور کاشف بھائی موجود ہیں. ایک پوائنٹ باقی ہے یعقوب بھائی کا, ان کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا. جی درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا.
آخری پوائنٹ باقی ہے اور کاشف بھائی کی باری ہے، ان کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ یعقوب بھائی، کاشف بھائی موجود ہیں اور یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں۔ جی ہمارے کاشف بھائی اور یعقوب بھائی کو تحفے دیے جائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ کاشف بھائی ہیں اور کاشف بھائی کو ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک مسواک دی جا رہی ہے، ایک عطر دی جا رہی ہے، ایک تسبیح دی جا رہی ہے اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ یعقوب بھائی بھی ہیں، یعقوب بھائی کو بھی ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک مسواک دی جا رہی ہے، ایک عطر دی جا رہی ہے، ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر آیت کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ تمام مسائل اور حاجات کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ دعا کے فضائل پر کچھ پوائنٹس بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے حاضرین میں سے دو کنٹیسٹنٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا، ان کی طرف بڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ اسلم بٹی صاحب موجود ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں ریکارڈنگ میں یہ تشریف لائے۔ ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اگر کچھ کہنا چاہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک کلمہ نصیب کیا اور اس کلمے کی برکت سے آج ہم سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں۔ اس کلمے کی برکت سے آخرت اور دنیا دونوں ہماری سنور گئی۔ مدنی چینل بہت اچھے کام کر رہے ہیں الحمدللہ، انہوں نے سیلاب میں بھی اور ویسے بھی، اور جو ہمارے ساتھ گائے بگائے یہ پروگرام کرتے رہتے ہیں اور ہم اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ہر کام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور انہی کی برکت سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور یہ کام ہوں گے۔ اللہ کریم ہمارے بھٹی صاحب کو سلامت رکھے، اتنی مصروفیت کے باوجود بھی یہ یہاں تشریف لائے، اور ہمارے بھٹی صاحب کو بھی ایک رسالہ تحفے میں دیا جا رہا ہے، ایک مسواک، ایک عطر، ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ فاروق بھائی اور فرحان بھائی موجود ہیں۔ دعا کے فضائل کچھ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ مسلمان کو اپنے تمام معاملات کی درستگی کے لیے اللہ سے دعا کے ذریعے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے تمام تر ضروریات اللہ کے سامنے رکھنے چاہیے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کریم دعا کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا مسلمان کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فاروق بھائی، فرحان بھائی موجود ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ جی فاروق بھائی سٹارٹ کریں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جی فرحان بھائی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون، آسمان و زمین کا نور ہے۔ جی دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ جی فاروق بھائی۔ مسلمان اپنے تمام معاملات کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے رابطہ کرے اور اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ جی فاروق بھائی۔ ہر مشکل وقت میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جی فاروق بھائی۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا اس سے نفع دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی فاروق بھائی۔
दुआ मुसीबत और बला को उतरने ही नहीं देती। दुआ रहमत की चाबी है, दुआ कज़ा को टाल देती है। दुआ करने से गुनाह मुआफ होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के नज़दीक कोई चीज़ दुआ से बुजुर्ग तर नहीं। सुभान अल्लाह। जी, हमारे साथ फारूक भाई और फरहान भाई मौजूद हैं। दोनों का एक एक पॉइंट बाकी है, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। रब्बे करीम दुआ करने वालों के साथ होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम दुआ करने वालों के साथ होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी फरहान भाई। जिसे दुआ की तौफीक दी गई, इसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। सुभान अल्लाह, जिसे दुआ करने की तौफीक दी गई उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। हमारे साथ फारूक भाई और फरहान भाई मौजूद हैं। ये दोनों बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं। जी, हमारे फारूक भाई और हमारे फरहान भाई को तोहफे दिए जाएंगे। हमारे फरहान भाई को एक रिसाला दिया जा रहा है, एक इतर, एक मिसवाक, एक तस्बीह और एक तोहफा दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे फारूक भाई की तरफ बढ़ते हैं। हमारे फारूक भाई को भी एक रिसाला तोहफे में दिया जा रहा है। रिसाला है हाफिजा कमजोर होने की वजूहात। मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल कर सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे फारूक भाई को इतर, तस्बीह और मिसवाक और बॉक्स दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने हमारे साथ रहना है। आइए हम एक और राउंड की तरफ बढ़ते हैं। मदरी चैनल के नाजरीन, इस वक्त तारिक रोड की एक मार्केट में मौजूद हैं। हमारे साथ ताजिर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे हाजरीन में से एक इस्लामी भाई नेक आमाल को मेमनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे नाम पूछते हैं, क्या मसरूफियत है। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और मेरा जो है बुटीक है गारमेंट्स का। जी, हमारे साथ अब्दुल जब्बार भाई हैं और गारमेंट्स का बिजनेस है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी रोजी रोजगार में बरकतें अता फरमाए। नेक आमाल के कुछ पॉइंट्स बयान किए जाएंगे। अच्छी अच्छी नीयतें की, सारी नियतों कर आए, पांचों नमाजें बाजमात अदा की, पंजू नमाज बाजमात अदा करना है, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, हर नमाज से पहला जो है नमाज जी दावत देना है, रात में सूरतुल मुल्क पढ़ या सुन ली, रात जो है सूर्य मुल्क जी जो है सुनना है या पची जो है मीन्स तिलावत पढ़ना है। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरतुल इखलास पढ़ी, हर नमाज के बाद जो है तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास, सूरह मुल्क जो है पढ़ना है। 313 बार दुरूद पाक पढ़े, 313 बार जो है दुरूद पाक पढ़ना है। आंखों को गुनाहों से बचाया, अखियों के गुनाहों से बचाना है, कानों को गुनाहों से बचाया, कन के गुनाहों से बचाना है, अपना जायजा किया, पोते जो जायजो गिनना है, अपने निगरान की इताअत की, पोते जो निगरान जी इताअत करना आप है, और जी कहकर बात की, आपने जी चुई ने घाल करना है, इस्लामी भाइयों के मदरसतुल मदीना में पढ़ा या पढ़ाया, इस्लामी भाई जे मदरसतुल मदीना में पढ़ाना है, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनना है, जुल्फे रखने की सुन्नत है, जुल्फे रखन जी सुन्नत अदा करना है, एक मुश्त दाढ़ी है, हकड़ी मुश्क दाढ़ी रखना है, गुनाहों की सूरत में फौरन तौबा की, गुनाह की सूरत में फौरन तौबा करना है, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, सुन्नत के मुताबिक ख्याओ खाना है, मुसलमान को सलाम किया। मुसलमान के सलाम करना है। जी, हमारे साथ अब्दुल जब्बार भाई हैं और बहुत अच्छे अंदाज में नेक आमाल को मेमनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। अल्लाह करीम इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे अब्दुल जब्बार भाई को तोहफा दिया जाएगा। जी, एक रिसाला, एक मिसवाक, इतर, तस्बीह और तोहफा दिया जा रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे साथ अब्दुल जब्बार भाई थे और नेक आमाल को मेमनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे अंदाज से ट्रांसलेट किया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक और राउंड की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ हमारे निगरान मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं, सादिक भाई। और सादिक भाई से पूछते हैं कि तारिक रोड पे यहाँ पे मौजूद हैं एक मार्केट में, और दावत इस्लामी के तहत दीनी काम के हवाले से क्या मसरूफियत है, हमारे मदरी चैनल के नाजरीन को बताइएगा। दावत इस्लामी के दीनी काम में हमारे इस्लामी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और तकरीबन हमारे ताजिर इस्लामी भाई हमारे साथ भरपूर तरीके से हमारा साथ देते हैं। हम जिस सेंटर में बैठे हुए हैं इसके ऊपर हमारी मस्जिद है और अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारे 12 दीनी काम होते हैं। और इसमें जो सबसे पहला हमारा हदफ होता है कि मदनी काफ़िले सफ़र कराए जाएँ 3 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 12 माह के लिए। और मदरसतुल मदीना बालगान अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी जितनी हमारी तारिक रोड पे मार्केटें हैं, सेंटर हैं,
तकरीबन सब में हमारे मस्जिद मदीना बालगान लगते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, ये अमीर सुन्नत का सदका है कि ये काम हो रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। माशा अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस्लामी भाइयों की जिम्मेदारान की कोशिशें कबूल फरमाए। जी, हमारे सादिक भाई को तोहफे दिए जा रहे हैं, एक रिसाला, एक मिसवाक, तस्बीह इतर और एक तोहफा दिया जा रहा है। सादिक भाई आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी काविशें कबूल फरमाए। हम एक और राउंड की तरफ बढ़ते हैं। सदके के कुछ फजाइल बयान की जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका दो, सदके के जरिए अपने मरीजों का मुदावा किया करो। बेशक सदका हादिसात और बीमारियों की रोकथाम करता है। सदके के फजाइल कुछ बयान किए जाएंगे। हमारे हाजरीन में से दो कंटेस्टेंट्स के दरमियान मुकाबला होगा। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे नाम पूछते हैं और क्या मसरूफियत है। हमारे मदरी चैनल के नाजरीन को बताएं कि क्या नाम है और क्या मसरूफियत है। मेरा नाम नासिर है, मैं तारिक रोड की एक मार्केट में मसरूफियत है। जी, हमारे साथ नासिर भाई हैं और तारिक रोड की एक मार्केट में मसरूफियत है। हमारे साथ एक और इस्लामी भाई हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे मदरी चैनल के नाजरीन को बताएं कि क्या नाम है और क्या मसरूफियत है। मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ तारिक रोड पे, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमारे साथ ज़ीशान भाई हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, और हमारे साथ नासिर भाई हैं। इनके दरमियान मुकाबला होगा। सदके के फजाइल बयान किए जाएंगे। जो सदका करता है फरिश्ते उसके माल में कसरत की दुआ करते हैं। सदका आफत व मुसीबत में ढाल बन जाता है। सदके से इज्जत व नामूस की हिफाजत होती है। सदका माल में ज़ियादती और बरकत का सबब बनता है। सदका करने से दिल की सख्ती खत्म होती है। सदका हर किस्म की बीमारियों से नजात का जरिया है। सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में किया हुआ सदका अफजल तरीन सदका है। सदका देने वाला बुरी मौत से बचा लिया जाता है। सदका देने से बंदा अल्लाह तबारक व तआला के गजब व जलाल से महफूज हो जाता है। सदका देने से अजाब कब्र और अजाब जहन्नम से हिफाजत मिलती है। सदका क़यामत में आग बरसाती गर्मी में साया नसीब करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मख्फी तरीके से सदका करना अल्लाह ताला के गजब को ठंडा कर देता है। तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना भी सदका है। हमारे साथ नासिर भाई हैं और हमारे साथ ज़ीशान भाई हैं। जी नासिर भाई शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका देने वाला बुरी मौत से बचा लिया जाता है। जी ज़ीशान भाई। सदका हर किस्म की बीमारियों से निजात का जरिया है। जी, सदका हर किस्म की बीमारियों से नजात का जरिया है। सुभान अल्लाह। जी नासिर भाई। सदका देने वाला अल्लाह हज़्ज़ल के गज़ब व जलाल से महफूज रहता है। सुभान अल्लाह। जी ज़ीशान भाई। सदका करने से दिल की सख्ती दूर होती है। सुभान अल्लाह। जी नासिर भाई। सदका देने से अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम से निजात मिलती है। जी, सदका देने से अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम से हिफाजत मिलती है। जो सदका करता है फरिश्ते उसकी माल में कसरत के लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। जो सदका करता है फरिश्ते उसके माल में कसरत की दुआ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मख्फी तरीके से सदका करना अल्लाह हज़्ज़ल के गज़ब को ठंडा कर देता है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मख्फी तरीके से सदका करना अल्लाह ताला के गजब को ठंडा कर देता है। सदका माल में ज्यादती और बरकत का जरिया बनता है। सुभान अल्लाह। जी ज़ीशान भाई। तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। सुभान अल्लाह। जी जनाब। सेहत और तंदुरुस्ती में दिया हुआ सदका बेहतरीन सदका है। जी, हमारे साथ नासिर भाई और ज़ीशान भाई मौजूद हैं और दोनों का एक एक पॉइंट बाकी है। देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। जी नासिर भाई। नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना ये भी सदका है। जी, नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना भी सदका है। आखिरी पॉइंट बाकी है। ज़ीशान भाई की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। सदका आफात और मुसीबतों में ढाल बन जाता है। जी, सदका आफात और मुसीबत में ढाल बन जाता है। जी, हमारे साथ नासिर भाई और ज़ीशान भाई हैं। ये दोनों बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं। जी, हमारे फरहान भाई के हाथ से हमारे नासिर भाई को तोहफा दिया जा रहा है। माशाल्लाह, रिसाला भी दिया जा रहा है, इतर, तस्बीह, मिसवाक और तोहफा दिया जा रहा है। माशाल्लाह। और हमारे ज़ीशान भाई को भी तोहफे दिए जा रहे हैं और तस्बीह, इतर, मिसवाक और तोहफा दिया जा रहा है।
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ناصر بھائی, ہمارے ساتھ ذیشان بھائی, یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیتے. ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ بہت پیاری شخصیت ہمارے ساتھ قاسم صاحب موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ بہت اچھے انداز سے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں. ان کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے مدری چینل کی ناظرین کو بتائیں کہ دعوت اسلامی جس انداز سے کام کر رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. طارق روڈ پر نمازیوں کی بڑی کمی تھی اور دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے یہاں پر نمازیوں کی کثرت بھی بڑھ گئی ہے اور ماشاءاللہ قافلوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, تاکہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری معلومات نہیں تھی, جس کی مدنی ماحول کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تربیت ہوئی یہاں پر اور نمازوں کی کثرت بھی بڑھ گئی. نمازیوں کی سخی وہاب میں بہت اچھا تربیت کا نظام بھی ہے. اس سلسلے میں یہاں پر ذمہ داران جو ہے اپنا وقتاً فوقتاً رابطے میں رہتے ہیں لوگوں سے, اور مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ حضرت صاحب کی جتنی بھی کاوشیں ہیں سب یہی کاوش ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. قاسم بھائی ابھی طارق روڈ کی ایک مارکیٹ میں موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ طارق روڈ یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. جتنی مساجد ہیں اور جتنی مارکیٹیں ہیں اور جو دکانیں ہیں, جتنے اونرز ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, تو میرے خیال سے جتنی مساجد ہیں, مساجد تو کم پڑ جائیں اگر وقت پر نماز کے لیے سب جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہوئی لیکن جو دکاندار ہے وہ اپنے کسٹمر کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اذان ہو رہی ہے لیکن کسٹمر کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جیسے کسٹمر گیا دوسرا کسٹمر آیا, جماعت کھڑی ہے لیکن وہ دوسرے کسٹمر کو بھی ڈیل کر رہا ہے, جماعت ہو رہی ہے لیکن وہ اپنی دکان پہ ہے. اچھا, وقت اتنا اسپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت رخصت ہو جاتا ہے اور نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. تو اس حالت میں جو تاجر تجارت کر رہا ہے, جو تاجر جو بزنس کر رہا ہے, تو یہ اس حالت میں وہ برکت کی اگر توقع کرتا ہے تو یہ توقع کرنا کیسا؟ اصل میں یہاں تربیت کی تھوڑی سی کمی ہے. نمازوں کا اہتمام تھوڑا سا سستی ہو جاتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا یا ادھر پڑھ لوں گا ادھر پڑھ لوں گا. تو اس کی توقعات ہم یوں رکھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی پریشانی لے کے کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن نماز کی ترتیب بنانے کے لیے وہ تھوڑا سا کوتاہی کرتا ہے اپنی. نماز تو دین کا ستون ہے, ٹھیک ہے جی, اللہ کے نبی نے بنایا, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ نماز کی برکت ہمیں ملے, کاروبار میں برکتیں ملے, تو نماز کی پابندی بوقت کریں. ہم کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک آدمی جو بھی دکان پہ جو ٹائم دے سکتا ہے وہ آ کے اپنی باجماعت نماز ادا کرے. دوسرا بھی اس کے فوراً بعد کوشش کرے کہ وقت پر آ کے نماز باجماعت ادا کرے. تو جہاں جہاں موقع مل جاتا ہے, جہاں جہاں مسجدوں میں ٹائم ہوتا ہے, اس طرح کی ترتیب بنائے تاکہ نماز کی برکت سے ہم سب فوائد و فائدہ ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ, آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت گلدستہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے تیار کیا. الحمدللہ یہاں تاجر حضرات موجود ہیں, ہمارے ساتھ فیصل بھائی ہیں اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے تیاری کی. آپ یہ سلسلہ دیکھتے ہیں اور تقریباً یہ آدھے گھنٹے کے قریب ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے قاسم بھائی پورے ہفتے کی 10 دن کی محنت ہوتی ہے. ہمارے اسلامی بھائی کوششیں کرتے ہیں, دعوتوں کا سلسلہ رہتا ہے, اس کے سلسلے کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے, اور آپ سب کا بہت شکریہ, آپ یہاں موجود ہیں. اللہ کریم ہمارے اسلامی بھائیوں کو, ذمہ داران کو سلامت رکھے. میں فیصل بھائی سے ان کا شکریہ ادا کروں گا, فیصل بھائی کا, انہوں نے ماشاءاللہ اتنی کوششیں کی. ہمارے صادق بھائی ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز سے انہوں نے تیاری وغیرہ کی, اور میں قاسم بھائی کو بھی ایک تحفہ ماشاءاللہ, ایک ہمارے قاسم بھائی کو بھی ایک رسالہ, مسواک, عطر اور تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے, اور ہمارے فیصل بھائی کو بھی ماشاءاللہ ایک رسالہ دیا جا رہا ہے, ایک عطر, ایک تسبیح, ایک مسواک اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے ذمہ داران یہاں موجود ہیں, ہمارے صادق بھائی, ہمارے فیصل بھائی اور ہمارے نعیم بھائی. ہمارے اسلامی بھائیوں کی کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, اللہ قبول فرمائے. یہ سلسلے کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو تحفہ دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. اگر یہ سلسلہ آپ اپنی مارکیٹ میں, اپنی پارک میں, اپنے گراؤنڈ میں کروانا چاہتے ہیں, ہماری مدنی چینل کی ٹیم سے ضرور رابطہ کریں. اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کی ایک مارکیٹ طارق روڈ. کہا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حاضرین, ہمارے ناظرین, اللہ کریم سب کو خیر والی, عافیت والی, ایمان والی, صحت والی, نیکیوں بری طویل زندگی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.